سیرت کے پچھلے کچھ پارٹس میں ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد وقوع پذیر ہوئیں۔ اب ہم ان واقعات کا ذکر کریں گے جو مشہور جنگ بدر سے پہلے رونما ہوئے۔ یہ واقعات جنگ بدر کا پیش خیمہ تھے۔ آج ہم ان اہم تبدیلیوں کا ذکر کریں گے جو مدنی معاشرے میں رونما ہوئیں۔ رسول اللہ ایک نئی جگہ منتقل ہوئے تھے۔ یہ نیا دور تھا، ہر چیز مختلف تھی، تو مختلف نئی پالیسیز اپنائی گئیں جو نئی تھی، اور مکہ میں ان پر عمل درآمد کرنا ناممکن تھا۔ آج ان میں سے ہم 3 کا ذکر کریں گے۔ ان میں پہلی معاشی پالیسیز تھی، دوسری روحانی ترقی اور تیسری سیاسی ترقی تھی۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کا آج ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 1، معاشی پالیسیز۔ مکہ میں مسلمان اقلیت میں تھے، وہ آزاد معاشی پالیسی اپنا نہ سکتے تھے، علیحدہ اقتصادی نظام نہ چلا سکتے تھے۔ البتہ مدینہ میں رسول اللہ آزاد تھے اور وہ اپنی آزاد معاشی پالیسی بنا سکتے تھے۔ اس لیے مدینہ آمد کے بعد پہلی چیزوں میں سے جو آپ نے کی وہ مدینہ کے بازاروں کا وزٹ تھا۔ اس دور میں مدینہ کے عرب، جن کو اب ہم انصار کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر کاشتکاری کرتے تھے۔ وہ تجارت میں ملوث نہ تھے، اور اگر وہ تجارت کرنا چاہتے تو انہیں یہود کے بازاروں میں جانا پڑتا۔ یہودی قبیلوں کے مدینہ سے باہر سب سے بڑے بازار تھے۔ مدینہ کے عربوں کے مدینہ کے اندر بڑے بازار نہ تھے۔ بڑے بازار مدینہ سے باہر یہود کے علاقوں میں تھے۔ مدینہ میں 1 سے زیادہ بڑے بازار تھے، لیکن مدینہ سے باہر تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بازاروں کا دورہ کیا۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے بازاروں کے دورے کے بعد اس میں ہونے والی بددیانتی، دھوکہ دہی اور معاملات کو نامنظور کیا اور مسلمانوں سے کہا، یہ بازار تمہارے لیے نہیں ہے۔ آپ واپس مسجد گئے اور اپنے پاؤں سے زمین پر لکیریں لگائیں، چاروں طرف لکیریں لگائیں، یعنی حد بندی کی، اور کہا یہ تمہارا بازار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے مغرب کی طرف بازار قائم کیا، جو مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ نے کہا، یہ تمہارا بازار ہوگا، اسے کم نہ کیا جائے اور کوئی اس میں لوگوں پر ٹیکس نہ لگائے۔ رسول اللہ نے 2 سادہ اصول دیے۔ نمبر 1، یہ بازاروں کی حد بندی ہے، کسی کو بھی اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 2، کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہ لگایا جائے، کسی سے بھی جرمانہ یا بازار میں کوئی چیز بیچنے کے لیے فیس نہیں لی جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی پالیسیز معاشی سسٹم کے لیے مختلف تھیں۔ آپ نے ایک چیز جو کی کہ خرید و فروخت کو مذہب سے جوڑ دیا۔ آپ نے ایمانداری کی تعریف کی اور بے ایمانی پر تنقید کی، اور آپ نے کہا راست باز تاجر کو قیامت کے دن نوازا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ جو دھوکہ دے اور جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب اور تجارت کو اکٹھا جوڑ دیا۔ کوئی بھی جو جدید اقتصادی نظام کو سمجھتا ہے
وہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اخلاقیات نہ ہو، اصول نہ ہو، تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جو آپ کو اپنی طاقت کے غلط استعمال سے روکتی ہے، یہی آپ کا ضمیر ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے تجارت کو مذہب سے جوڑا۔ آپ نے انسانی فطرت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ روحانی طریقوں کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر یقیناً آپ نے مخصوص ضابطہ اخلاق کا مطالبہ کیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ نے دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے سے منع کیا، جھوٹی قسم کھانے سے منع کیا۔ آپ نے بیچی جانے والی چیز کے نقائص چھپانے سے منع کیا۔ آپ قائم کیے جانے والے بازار کی خود نگرانی کرتے۔ آپ بازار کا دورہ کرتے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے ایک کھجور بیچنے والے کو دیکھا جس نے اچھی کوالٹی کی کھجوریں بیگ کے اوپر پھیلائی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے سے خراب کھجوریں نکلیں، کیونکہ وہ تاجر کھجوروں کا بیگ بیچنا چاہتا تھا۔ اوپر اچھی کھجوریں اور تازہ کھجوریں پھیلائی ہوئی تھیں تاکہ ان کھجوروں کو دیکھ کر خریدنے والا بیگ خرید لے، لیکن ان تازہ کھجوروں کے نیچے اچھی کوالٹی کی کھجوریں نہیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، جو بھی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ نے مدینہ میں رہنے والے کو ایجنٹ بننے سے منع کیا، جیسے بدو مدینہ میں خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، انہیں خود بازار میں خرید و فروخت کرنے دو، ان کے ایجنٹ نہ بنو، کیونکہ جب شہر میں رہنے والا ایجنٹ ہو وہ اس بازار سے تعلق رکھنے والی اندر باہر کی چیزیں جانتا ہے جس سے وہ گیمز کھیل سکتا ہے۔ اس کے برعکس بدو بازار میں جا کر اپنی چیزوں کی قیمت کا جائز مطالبہ کرے گا، وہ زیادہ مطالبہ نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ نے مدینہ میں رہنے والے کو باہر سے آنے والوں کے لیے ایجنٹ بننے سے منع کیا اور کہا، باہر سے آنے والے افراد کو بازار میں جا کر خود خرید و فروخت کرنے دو۔ اس طرح مدینہ آمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے بازاروں میں ہونے والے معاملات کو نامنظور کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک نئے بازار کی بنیاد رکھی جو اسلام کی شریعت کے مطابق تھا۔ یہ بازار ہفتوں میں پھل پھول گیا۔ اسی لیے بعد میں جب یہودی قبائل ایک ایک کر کے مدینہ سے نکالے گئے اور ان کے بازار ختم ہوئے، مدینہ کے لوگوں کو اس سے کوئی مشکلات پیش نہ آئیں، کیونکہ ان کا اپنا بازار موجود تھا جس میں خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس طرح رسول اللہ نے ابتدا ہی سے معاشی آزادی پر زور دیا، اتنا کہ جب دوسری معیشتیں ختم ہوئیں ان سے مدینہ کی معیشت کو فرق نہ پڑا۔ اگر روحانی معاملات کی بات کریں تو جیسے ہی رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایک ایک کر کے بڑے احکام نازل ہوئے۔ 1 سال کے اندر تقریباً تمام عبادات کی شریعت نازل ہوئی۔ 1 سال کے اندر حج کے علاوہ تقریباً اسلام کے تمام ارکان نازل ہوئے۔ اس موقع پر حج کے احکامات نازل نہیں ہوئے کیونکہ مکہ دشمن کا علاقہ تھا اور حج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حج کے احکامات 9 ہجری کو نازل ہوئے۔ ابو بکر نے اس سال حج کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال 10 ہجری کو حج کیا۔ تو حج کے احکامات
تاخیر سے نازل ہوئے۔ جس سال رسول اللہ نے ہجرت کی اسے ہجرت کا پہلا سال کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر کے آخر میں یا ربیع الاول کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے۔ اس طرح اس سال کا محرم گزر گیا۔ اس رمضان میں کچھ نہیں ہوا، یعنی ہجرت کے پہلے سال کے رمضان میں کچھ نہیں ہوا۔ روزے کی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اگلے سال کے محرم یعنی ہجرت کے 9 یا 10 ماہ بعد ہجرت کے دوسرے سال محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کو واجب قرار دیا، یقیناً جسے اب ہم جانتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے صبح ناشتہ کیا ہے اسے دن کے بقیہ حصے میں کھانا پینا نہیں چاہیے۔ آج کے دن کا روزہ واجب ہے۔ اس طرح پہلا واجب روزہ 10 محرم کا تھا تاکہ مسلمانوں کو اس کا عادی بنایا جائے۔ پھر اسی سال یعنی ہجرت کے دوسرے سال کے رمضان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک ہجرت کے بعد پہلے رمضان کے روزے رکھنا بھی کہا گیا، واللہ عالم، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ پہلے رمضان کے روزے واجب نہیں تھے۔ علماء میں اس پر اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال سے واجب ہوئے۔ جب رمضان کے روزے واجب ہوئے اس وقت 10 محرم کا روزہ سنت بن گیا۔ اس طرح ہجرت کے دوسرے سال میں جب رمضان کے روزے واجب ہوئے تو 10 محرم کا روزہ سنت بن گیا۔ رمضان میں ہی زکوٰۃ الفطر کے احکامات نازل ہوئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ الفطر آسان ہے، یہ پہلی زکوٰۃ تھی تاکہ مسلمانوں کو زکوٰۃ کے تصور کا عادی بنایا جائے۔ اسی سال کچھ ماہ بعد زکوٰۃ المال کے احکامات جاری ہوئے۔ اس طرح یہ احکامات ایسے نازل ہوئے کہ مسلمانوں کو پہلے ان کا عادی بنایا جائے، پھر ان کے احکامات کا نزول ہو، جیسے رمضان کے روزوں سے پہلے 10 محرم کا ایک روزہ، اور اسی طرح زکوٰۃ المال سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا تصور۔ اسی موقع پر نماز کے بنیادی احکامات مکمل کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رہے مکہ میں تمام نمازوں کی رکعت 2 تھیں۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تمام بڑھا دی گئیں، صرف فجر کی 2 رکعت رہیں۔ اس کے برعکس مکہ میں تمام نمازوں کی 2 رکعت تھیں۔ پھر جب رسول اللہ مدینہ آئے نمازیں کامل کی گئیں۔ نمازیں کیسے پڑھی جائیں، طہارت سمیت تمام احکامات نازل ہوئے۔ جب تک ہجرت کے دوسرے سال کا رمضان ختم ہوا یہ تمام احکامات نازل ہو چکے تھے۔ اس طرح ہجرت کے بعد مدینہ میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ معاشی، روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی اور عسکری ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی تھیں۔ مکہ میں ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ مکہ میں کوئی عسکری ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی تھی۔
مکہ میں مسلمانوں کو کہا گیا دوسرا گال آگے کرو. مکہ میں صبر کرنے کو کہا گیا. مکہ میں کہا گیا کفار جو بھی تمہارے ساتھ کریں تم اللہ پر توکل کرو اور ان کا جواب نہ دو. رسول اللہ نے مکہ میں ایک دفعہ بھی کوئی عسکری جدوجہد نہ کی. اس کے باوجود کہ کچھ صحابہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، جیسے یاسر اور سمیہ، جیسے بلال ابن رباح کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. سبحان اللہ. اگر ٹیکنیکلی سوچا جائے تو رسول اللہ کسی صحابی کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ جاؤ اور امیہ ابن خلف کو رات کے خاموشی میں قتل کر دو. یہ کرنا ناممکن نہ تھا، لیکن رسول اللہ اس کے ممکنہ نتائج جانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں کرنے کا صحیح راستہ نہیں ہے. انہیں مستقبل کا سوچنا تھا. بلال کو امیہ ابن خلف کے ظلم سے بچانے کے لیے اگر امیہ کو قتل کر دیا جاتا تو مسلمانوں کے لیے مکہ میں اس کے نتائج بدترین ہو سکتے تھے. مسلمانوں کو شاید مزید ظلم سہنا پڑتا جسے برداشت کرنا ممکن نہ ہوتا. اس طرح ایک یا دو مسلمانوں کی تکالیف نے دوسرے مسلمانوں کی اکثریت کو اس سے محفوظ رکھا. اس میں بہت حکمت تھی. اس ابتدائی مرحلے میں کچھ لوگ لڑنا چاہتے تھے، خصوصی طور پر نوجوان جو بہت پرجوش تھے. اللہ نے ان پر تنقید کی جو اس مرحلے پر لڑنا چاہتے تھے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے. اللہ اس آیت میں مکہ کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں، اور جو اس آیت میں زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے وہ نفلی زکوٰۃ ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اخلاقیات کے بڑے احکامات مکہ میں نازل ہو چکے تھے. اللہ نے کہا یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مساکین، یتیموں اور جنگی قیدیوں کو کھانا کھلاؤ. ایسی اخلاقیات کے احکامات کا نزول مکہ میں ہو چکا تھا، لیکن 5 وقت کی نماز میں 2 رکعت کے علاوہ کوئی مخصوص قوانین کا نزول نہیں ہوا تھا. اس آیت میں اللہ اس گروپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ جو پہلے لڑنے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن جب اللہ نے لڑنے کا حکم دیا تو یہی لوگ گھبرا گئے اور لڑنے سے کترانے لگے. یہ مسلمانوں میں نوجوان لوگوں کا ایک گروپ تھا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو باتیں زیادہ کرتے ہیں وہ عمل کم کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ان پر تنقید کی. پھر اللہ نے آیات نازل کی جن میں جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی. پہلی آیت جو جہاد کے بارے میں نازل کی گئی اس فلسفے پر روشنی ڈالتی ہے کہ اللہ نے جہاد کی اجازت کیوں دی. سورۃ حج کی آیات 39 سے 41 تک میں جہاد کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. اس آیت میں اللہ کہتے ہیں ظالموں کے خلاف لڑائی کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی یا ان کی طرف سے دی گئی جن کے خلاف ظلم کیا گیا. وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا، جن کے حقوق لے لیے گئے، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ لڑیں
ان سے جنہوں نے ان کے خلاف ظلم کیا۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ نوٹس کہ جہاد کی وجہ بہت واضح ہے کہ وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ واپس لڑو۔ یہ بہت واضح ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں صرف تمہارے ایمان کی وجہ سے عتاب کا نشانہ بنایا۔ اب اجازت دی جاتی ہے کہ جاؤ اور ان سے لڑو۔ سبحان اللہ، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اسے غلط نہیں کہہ سکتا۔ آگے اللہ اسی آیت میں کہتے ہیں اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور مسجدیں اور مسبد جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظلم کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ نے لوگوں پر فضل کیا کہ فساد کے خلاف لڑنے کی اجازت دی۔ اسلامی شریعت میں لوگوں کے جنگ میں جانے کی وجہ ظلم اور فساد کے خلاف لڑائی ہے۔ جب اللہ نے سورۃ حج نازل کی، کچھ لوگ کہتے ہیں سورۃ حج مکی دور کے آخر اور کچھ لوگوں کے نزدیک مدنی دور کے شروع میں نازل ہوئی۔ اکثریت کی رائے میں سورۃ حج مکی سورت ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سورۃ حج سنی میں جانتا تھا کہ جنگ ہوگی۔ اللہ جنگ کا حوالہ دے رہے ہیں اور ہم سنیں گے کہ اس کے بعد جلد ہی ایسا ہوا۔ اس طرح اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت میں جہاد کے 4 بنیادی سٹیجز ہیں۔ نمبر 1، عسکری جہاد منع کیا گیا اور جہاد نفس اور روح کا جہاد ہے۔ صبر کرو، معاف کرو یا اللہ پر چھوڑ دو، وہ انصاف ضرور کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کرے گا۔ تم بتاؤ اور دعوت دو، اللہ ان کو سزا دے گا جو اس کے حقدار ہوں گے۔ یہ پہلا سٹیج تھا جو مکہ کے تمام 13 سال تک جاری رہا۔ دوسرا سٹیج یہ تھا کہ لڑنے کی اجازت دی گئی لیکن یہ سب پر واجب نہیں تھی، یعنی ابتدا میں جہاد رضاکارانہ تھا۔ رسول اللہ نے رضاکاروں کے لیے کہا، یہ ہجرت کے فوری بعد کی بات ہے۔ تیسرے سٹیج میں جہاد واجب ہوا اور یہ صرف قریش کے خلاف واجب ہوا، کسی اور قبائل کے خلاف نہیں۔ یہ رسول اللہ کی سیرت کا بڑا حصہ تھا۔ اور پھر آخری سٹیج میں رسول اللہ نے جزیرہ نما عرب میں موجود تمام کفار کے خلاف جہاد کیا۔ رسول اللہ نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عربوں کے ساتھ لڑوں حتیٰ کہ تمام اس کی شہادت نہ دے دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ تمام جزیرہ نما عرب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جہاد کے 4 سٹیجز تھے۔ نمبر 1، کوئی عسکری جہاد نہیں۔ نمبر 2، عسکری جہاد کی اجازت دی گئی۔ نمبر 3، قریش کے خلاف جہاد واجب کیا گیا۔ نمبر 4، رسول اللہ کے دور کے تمام لوگوں کے خلاف جہاد واجب کیا گیا۔ اس کے بعد علماء میں اختلاف ہے کہ یہ احکامات ابھی بھی قابل اطلاق ہیں یا نہیں۔ یہ نظریاتی مسائل ہیں۔
بنو عباس کے دور کے بعد مسلمانوں کی تاریخ کا بیشتر حصہ بحیثیت مجموعی مسلمان خلفاء دوسری قوموں کے ساتھ جنگ میں ملوث نہ رہے۔ بحیثیت مجموعی پہلے 150 سالوں میں مسلمانوں کو بڑی فتوحات حاصل ہوئیں جو مسلمانوں نے پہلے 150 سالوں میں فتح کیا۔ آج بھی مسلم امہ تقریباً وہاں ہی ہے، سوائے چند رعایتوں کے ساتھ۔ مجموعی طور پر اسلام کا جغرافیہ پہلے 150 سالوں کا جغرافیہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کے بڑے حصے میں لوگ جہاد کو پوری انسانیت کے خلاف جنگ سے تعبیر نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب وقت، جگہ اور ضرورت ہوگی پھر ہم جہاد کریں گے۔ جب ضرورت نہ ہو تو جہاد میں مشغول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واپس سیرت کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کے بعد ان مہمات کا پہلا سلسلہ شروع ہوا جس میں نبی اور صحابہ شامل تھے۔ ان مہمات کی کئی وجوہات تھیں اور مخصوص مقاصد تھے۔ اولین اور اہم ترین مقصد یہ تھا کہ قریش کو یہ بتایا جائے کہ مسلمان مکہ سے کمزوری اور طاقت کے بغیر نہیں بھاگے تھے، بلکہ وہ بھاگے تھے کہ وہ واپس لڑیں گے اور وہ حاصل کریں گے جو قریش نے ان سے لیا تھا۔ یہ واضح اور ثابت کرنا کہ مسلمان آزاد سیاسی اور عسکری قوت ہیں۔ پہلے چند سال بنیادی طور پر جنگ خندق تک مسلمانوں نے صرف قریش کو نشانہ بنایا اور کسی قبیلے کو نہیں، بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا قبیلہ مسلمانوں پر حملہ کرے۔ تو قریش کو بتایا گیا کہ مسلمان بزدلوں کی طرح بھاگے نہیں، بلکہ مسلمان واپس لڑیں گے اور وہ سب کچھ حاصل کریں گے جو ان سے لیا گیا تھا۔ دوسری مین وجہ یہ تھی کہ قریش کے تجارتی قافلوں کے راستوں کو روکا جائے۔ یہ ان کی آکسیجن تھی۔ انہیں یہ آکسیجن ریلۃ الشتاء والصیف سے حاصل ہوتی تھی، جس کا ذکر ہم سیرت میں کر چکے ہیں۔ اس لنک کے بغیر قریش اتنے آسودہ نہ ہو سکتے تھے۔ ہم نے اس کا ذکر کر لیا تھا کہ جب قریش نے زمزم کو دوبارہ دریافت کیا اور اسے قائم کیا تو اس سے انہیں عزت ملی اور معاشی آسودگی آئی۔ اس نے مکہ کو تمام جزیرہ نما عرب کا سینٹر بنا دیا، جسے ریلۃ الشتاء والصیف کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ریلۃ الشتاء اور ریلۃ الصیف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، دونوں اوپر شمال اور نیچے جنوب، اوپر شمال میں رومن سلطنت اور نیچے جنوب میں یمن۔ قریش کے اوپر شمال کی طرف شام جانے والے تجارتی قافلوں کو مدینہ کے ساتھ سے گزرنا ہوتا تھا۔ مدینہ مکہ کے شمال کی طرف ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلوں کو بزرہ شہر جو سلطنت روم کا شہر تھا، یہ دمشق کے باہر تھا۔ یہاں عرب خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے۔ یاد رہے یہ شہر بصرہ نہیں ہے جو عراق میں ہے۔ بزرہ شہر اب نہیں ہے، لیکن ان تجارتی مقامات کی باقیات آج بھی ہیں، جس وجہ سے بزرہ مشہور ہوا۔ وہی تجارتی مقامات جہاں قریش خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی یہ لائف لائن ختم کرنا چاہتے تھے، خصوصی طور پر شام جانے والی لائف لائن۔ لیکن آپ نے
قریش کی یمن جانے والی لائف لائن کو بھی اٹیمپٹ کیا، جو بالکل متضاد سمت میں ہے، جس کا ہم ذکر کریں گے۔ ان مہمات کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کے سائز کو بڑا کیا جائے۔ جب وہ دعوت دینے جائیں تو قبائل کے ساتھ معاہدے کریں تاکہ اسلامی ریاست بڑی سے بڑی ہو جائے۔ یہ واضح طور پر ہوا جیسے جنگ بدر اور جنگ احد میں مدینہ سائز میں بڑا ہوا، کیونکہ ہمسایہ قبائل نے اتحاد بنائے اور اس سے ان کا علاقہ ریاست میں شامل ہونے سے سائز بڑھتا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بھی تھا۔ علماء نے سیرت میں دو طرح کی عسکری مہمات کا ذکر کیا، پہلی کو غزوہ جبکہ دوسری کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ خود تشریف لے گئے ہوں، خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور جب بھی آپ کسی مہم میں خود گئے ہوں آپ نے اس کی کمانڈ خود کی۔ سریہ وہ فوجی مہم ہے جس میں آپ خود تشریف نہ لیے گئے ہوں بلکہ صحابہ کو بھیجا ہو۔ یقینی طور پر جس میں آپ خود تشریف لے گئے ہوں وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ غزوات اور سریات کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 19 غزوات میں حصہ لیا اور آپ نے صرف ایک حج کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 19 غزوات میں حصہ لیا اور ان میں سے 8 میں لڑائی کی، یعنی 19 میں سے 8 میں جنگ یا لڑائی ہوئی، جبکہ بقیہ میں کسی وجہ سے لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 8 غزوات ہیں جو خصوصی طور پر بہت عام ہیں۔ وہ 8 کون سے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے کہ کوئی غزوات کو کیسے گنتا ہے۔ ان میں بدر، احد اور احزاب ہمیشہ شامل ہے۔ چوتھے نمبر پر غزوہ مریسیہ ہے، پھر غزوہ القدید، اس کے بعد خیبر، مکہ اور حنین شامل ہیں۔ یہ ایک صحابی کی ایک لسٹ ہے۔ ایک اور صحابی دوسری لسٹ دیتے ہیں۔ ان میں بدر، احد، احزاب، یہ صحابی غزوہ مریسیہ کی جگہ غزوہ مستلق کو شامل کرتے ہیں جو اس کے 1 ماہ بعد پیش آئی۔ پھر خیبر، مکہ، حنین اور طائف۔ انہوں نے حنین اور طائف کو علیحدہ کر کے 2 کر دیا کیونکہ حنین اور طائف کے درمیان صرف 2 دن کا وقفہ تھا۔ ایک صحابی نے اس کو 1 جنگ گنا جبکہ دوسرے نے ان کو 2 گنا۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ جن عسکری مہمات میں رسول اللہ نے حصہ لیا اور ان مہمات میں جنگ لڑی گئی، ان کی سیرت کی کتابوں میں بہت سی معلومات ہیں، اور جن مہمات میں رسول اللہ نے حصہ لیا لیکن کسی وجہ سے جنگ نہیں لڑی گئی، ان کی زیادہ معلومات نہیں ہے۔ بعض اوقات ان کا صرف حوالہ ہے۔ جہاں تک سریہ کا تعلق ہے یہ گنتی سے زیادہ ہیں۔ یہ اتنے زیادہ ہیں کہ کئی دفعہ علماء نے ان کا ایک لائن میں ذکر کیا ہے اور کئی دفعہ ذکر بھی نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم کے نزدیک سرایہ کی تعداد 24 ہے، ابن اسحاق نے 30 کا ذکر کیا، الواقدی کے نزدیک ان کی تعداد 48 تھی۔
ابن جوزی نے 56 سرایا گنے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ سرایا کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ سرایا یہ بھی ہے، حتیٰ کہ 3 لوگ کوئی چیز چیک کرنے کے لیے جاسوس بن کر جائیں، اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سرایا کی تعداد 30 سے 40 ہے جو رسول اللہ کے حکم سے ہوئے، مگر ان میں آپ نے خود شرکت نہیں کی۔ ایسے لگتا ہے کہ پہلی عسکری مہم الابوا تھی۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال 12 صفر کو پیش آئی، یعنی رسول اللہ کی مدینہ ہجرت کے 9 یا 10 ماہ بعد یہ مہم پیش آئی۔ اس مہم کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے قریش کے تجارتی قافلے کا سنا۔ مسلمان وہاں گئے، لیکن قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا اور مسلمان اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح کوئی لڑائی نہ ہوئی، تاہم یہ ہوا کہ رسول اللہ نے مدینہ کے ارد گرد لوکل قبائل سے اتحاد کر لیا۔ اس قبیلے کا نام بنو زمرہ تھا۔ اس طرح پہلی دفعہ اسلامی ریاست بڑھ گئی۔ اس طرح اس سریہ میں لڑائی تو نہ ہوئی، لیکن مسلم امہ کے سائز میں اضافہ ہو گیا۔ اسلامی ریاست مدینہ شہر سے باہر مزید 100 میل تک پہنچ گئی۔ دوسری جنگ جو پیش آئی، اس میں اللہ کی راہ میں پہلا تیر چلایا گیا۔ اس وجہ سے یہ تیر چلانے والے صحابی نے اسے بڑے فخر سے بتایا، حالانکہ کوئی جنگ نہ ہوئی تھی، لیکن کچھ تیروں کا تبادلہ ضرور ہوا تھا۔ اتنے میں ایک غیر جانبدار پارٹی درمیان میں آئی، جس وجہ سے جنگ بندی ہوئی اور مسلمان اور قریش اپنے اپنے راہ چلے گئے۔ اس سریہ کو سریہ عبید اللہ ابن حارث کہتے ہیں۔ پہلے شخص جنہوں نے وہ تیر چلایا تھا وہ سعد ابن ابی وقاص تھے۔ اس پر انہیں بڑا فخر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے اللہ کی راہ میں پہلا تیر چلایا۔ یہ سریہ ہجرت کے پہلے سال پیش آیا۔ اس سریہ میں کوئی خون نہ بہا۔ جس غیر جانبدار قبیلے نے اس سریہ میں جنگ بندی کرائی، اس سے مسلمانوں کا اتحاد ہو گیا۔ ایک بار پھر یہ مقصد حاصل ہوا کہ مزید قبیلے حالانکہ اسلام قبول نہ کر رہے تھے، لیکن اسلام کی سیاسی حالت قبول کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے معاہدہ لکھا کہ وہ قریش کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر قریش آئے تو وہ رسول اللہ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اس معاہدے کی وجہ سے وہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔ پہلی امیت کی جنگ، حالانکہ اس میں کوئی خون نہیں بہا، لیکن اس کی بہت اہمیت تھی، جس کا ابھی ہم ذکر کریں گے۔ اس کو غزوۃ العشیرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 سے 200 صحابہ ساتھ لیے تاکہ قریش کے سب سے بڑے تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے۔ یہ سالانہ قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا۔ یہ بہت بڑا قافلہ تھا جس میں 70 سے 80 سامان سے لدے اونٹ تھے۔ اس قافلے میں مکہ کے 70 سے 80% لوگوں کی دولت تھی، کیونکہ مکہ میں جس کے پاس کوئی بھی رقم ہوتی تھی وہ اس تجارتی قافلے میں انویسٹ کرتا تھا۔ حتیٰ کہ خواتین بھی، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اس قافلے میں انویسٹ کرتی تھی۔ یہی پیسہ بنانے کا واحد طریقہ تھا۔ اس قافلے میں انویسٹ کرنا مکہ کے لوگوں کا مین سورس تھا کہ کچھ مال
خرید کر اس قافلے میں شام بھیجا جائے، وہاں سے جو پیسہ ملے اس کی اشیاء خرید کر یمن بھیج دی جائیں۔ اس طرح یہ لوگ امیر ہو رہے تھے۔ قریش کے اس قافلے کے لیڈر ابو سفیان تھے۔ غزوۃ العشیرہ بدر کا سٹیج 1 تھا، کیونکہ رسول اللہ اس قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے جب یہ شام جا رہا تھا۔ البتہ اللہ کے حکم سے دونوں کی راستے میں ملاقات نہ ہوئی۔ کچھ کے نزدیک قافلے کا ایک شخص راستہ بھول گیا اور اس نے دور سے مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ جلدی سے واپس آیا۔ جب ابو سفیان کو اس کا پتہ چلا تو وہ جلدی سے دوسرا راستہ لے کر نکل گئے۔ اس سے ان کا سامنا مسلمانوں سے نہ ہوا۔ یقیناً یہ اللہ کی قدر تھی۔ جب رسول اللہ اس جگہ پہنچے جس راستے پر انہوں نے پہنچنا تھا، لیکن ابو سفیان وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رسول اللہ واپس مدینہ آ گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ابو سفیان کو مسلمانوں کی آمد کا پتہ چل چکا تھا۔ ابو سفیان بہت ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے خون میں لیڈرشپ تھی۔ آخر کار وہ بنو امیہ کا خون تھے۔ جب ابو سفیان نے مسلمانوں کی آمد کا سنا اور وہ بچ کر شام کی طرف قافلہ لے کر چلے گئے تو انہیں پتا تھا کہ وہ واپس بغیر تیاری کے نہیں جا سکتے۔ اس طرح ابو سفیان نے ایک ایلچی کو واپس مکہ بھیجا اور یقینی بنایا کہ اہل مکہ اس قافلے کی واپسی پر تیار رہیں۔ یہ جنگ بدر کے لیے سیٹ اپ تھا کہ رسول اللہ اور صحابہ کے لیے یہ حیران کن تھا کہ آرمی یہ کہاں سے آ گئی۔ مسلمان آرمی کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ آرمی وہاں کیسے آئی؟ ابو سفیان ایک قدم آگے کا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے ایلچی مکہ بھیجا۔ اس کی حالت ایسے کی کہ کپڑے اس کے پھٹے تھے، بالوں میں مٹی تھی، جیسے وہ افراتفری میں آیا ہو کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جو کر سکتے ہو مکہ والوں کر لو۔ اس سے قریش نے قافلے کی حفاظت کے لیے بہت بڑی فوج تیار کی، جس کا ہم اگلے پارٹ میں تفصیل سے ذکر کریں گے جب جنگ بدر کا ذکر کیا جائے گا۔ لیکن غزوۃ العشیرہ بدر کا سٹیج 1 تھا، جس میں قریش کا تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے واپس آ رہا تھا تو جنگ بدر کبریٰ ہوئی۔ ایک اور غزوہ جسے غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں، یاد رہے یہ غزوۃ العشیرہ جو بدر کا سٹیج 1 تھا وہ نہیں ہے۔ غزوہ بدر صغریٰ کو بعض اوقات غزوۃ الاولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اسے بدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدر کے میدانوں میں ہوا تھا۔ قریش خود اس میں انوالو نہیں تھے، بلکہ وہ قریش کے اتحادی تھے۔ ہوا یوں کہ قریش کے ایک اتحادی نے رات کے اندھیرے میں مدینہ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے 1 یا 2 اونٹ چرانے والوں کو قتل کیا اور کچھ اونٹ چوری کر کے لے گئے۔ یہ فوجی مہم نہیں تھی۔ انہوں نے گات لگا کر مدینہ پر اونٹ چوری کرنے کے لیے حملہ کیا۔ جیسے ہی رسول اللہ کو اس کا پتہ چلا، آپ نے 70 مہاجرین کو اکٹھا کیا اور خود بھی ان کے ساتھ پہلی دفعہ بدر کے میدانوں میں پہنچ گئے۔ اسی لیے اس کو پہلی بدر کہتے ہیں، لیکن اس کا مشہور جنگ بدر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ قریش کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ جن لوگوں نے حملہ کیا
وہ تعداد میں 4 سے 5 تھے اور مسلمانوں کی تعداد کافی بڑی تھی۔ اس سے وہ تیز سفر کر سکتے تھے اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح رسول اللہ اس دفعہ ان کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی آپ کو معجزے پر معجزے عطا نہیں کیے۔ اللہ نے ہر مہم کو کامیاب نہیں کیا۔ کچھ میں آپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، کیونکہ اس میں سبق سیکھنے کی چیزیں تھیں، اور بھی اللہ کی حکمتیں تھیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مین واقعہ جس کا ابھی ذکر کریں گے یہ بہت اہم تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ نے جو قرآن کی آیات نازل کی انہیں ہم آج بھی پڑھتے ہیں۔ ویسے پہلی بدر کی جنگ کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جاسوس ہونے چاہیے جو قریش اور ان کے اتحادیوں کی نگرانی کریں۔ اس طرح انہوں نے پہلی دفعہ لوگوں کو ٹولیوں کی شکل میں بھیجنا شروع کیا تاکہ قریش کی نقل و عمل کا پتہ چلایا جا سکے۔ آپ نے ایک گروپ بھیجا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ یمن جانے والے قافلے کی کیا صورتحال ہے، حتیٰ کہ یمن دوسری سمت میں تھا، یہ مکہ کے جنوبی پوائنٹ پر تھا۔ یمن متضاد سمت میں تھا، لیکن صرف چیزوں کا پتہ چلانے کے لیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یقینی طور پر یمنی سائیڈ سے حملہ قریش کے لیے بڑا سرپرائز ہو سکتا تھا۔ وہ مسلمانوں سے یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ مسلمان مکہ کے اطراف سے ہوتے ہوئے یمن کی سمت سے حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ اہم یہ ہے کہ مسلمانوں نے یمن کی سمت سے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن رسول اللہ نے اس کو مسترد نہیں کیا تھا۔ آپ نے تمام آپشنز میز پر رکھے ہوئے تھے، اسی لیے آپ نے جاسوس بھیجے کہ یمنی قافلے کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اگر انہوں نے شام جانے والے قافلے کو مس کر دیا تو یمنی قافلے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا۔ اسے سریۃ النخلہ کہتے ہیں۔ یہ سریہ ہجرت کے دوسرے سال رجب میں پیش آیا۔ رسول اللہ نے 8 مہاجرین کو خود اس کے لیے چنا۔ اس سے پہلے ایسے موقعوں پر رسول اللہ رضاکاروں کے لیے کہتے، لیکن اس دفعہ آپ نے 8 مہاجرین کو خود چنا، اور ابھی تک جو بھی مہمات پیش آئیں ان میں کوئی انصاری نہیں تھا، جس کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 8 مہاجرین کی کمان اپنے کزن عبداللہ ابن جاش کو دی۔ آپ نے ان کو ایک خط دیا۔ بنیادی طور پر آپ نے اس گروپ کو شمال مشرق کی طرف بھیجا۔ آپ نے کہا 2 دن تک سفر کرو، پھر دوسرے دن کی صبح کو یہ خط کھولنا اور پڑھنا۔ اس طرح اس گروپ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کی مخالف سمت میں روانہ ہوئے، یعنی وہ اس سمت میں گئے کہ لگے کہ وہ مکہ کی مخالف سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جاش نے رسول اللہ کی اطاعت کی۔ 2 دن کے سفر کے بعد عبداللہ ابن جاش نے رسول اللہ کا خط کھولا۔ رسول اللہ نے خط میں عبداللہ ابن جاش سے کہا، جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو نخلا کی طرف بڑھو۔ نخلا بنیادی طور پر طائف کی طرف جاتے ہوئے مکہ کے مشرقی رخ کی طرف ہے، اور قریش کی نقل و عمل پر نظر رکھو اور ہمیں ان کی تیاریوں اور اقدامات سے باخبر رکھو، اور اپنے ساتھیوں میں کسی کو بھی اپنے ساتھ زبردستی نہ لے کر جانا۔ جو مدینہ واپس آنا چاہے اسے آنے دینا۔
ایسا خط کیوں لکھا گیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہم کو مکمل خفیہ رکھا جائے۔ اہل مدینہ کو تو چھوڑو، حتیٰ کہ جو لوگ اس مہم میں شریک تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرا نکتہ، کیوں واپس آنے والوں کو اجازت دی؟ کیونکہ وہ بالکل دشمن کے علاقے میں جا رہے تھے اور نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے اور نہ ہی کوئی ڈیفنس، یعنی وہ واپس مکہ جا رہے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ اہل مکہ کی نگرانی کریں اور رسول اللہ کو ان کی نقل و عمل سے باخبر رکھیں۔ اس طرح انہیں وہاں کچھ دن رہنا تھا۔ اس دوران انہیں کوئی بھی دیکھ سکتا تھا اور پکڑ سکتا تھا۔ وہ بغیر کسی دفاع کے تھے۔ 8 لوگ پورے شہر کے خلاف کیا کر سکتے تھے؟ حتیٰ کہ اگر ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے تو کوئی خاص فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ اس طرح جب عبداللہ ابن جاش نے خط پڑھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو بھی اللہ سے ملنے کا خواہاں ہے اور شہادت چاہتا ہے اسے میرے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے واپسی کا کوئی چانس نہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا، جو یہ نہیں چاہتا وہ مدینہ واپس جا سکتا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اللہ کی قدر تمام واپس زندہ آ گئے تھے۔ لیکن اس وقت یہی خیال تھا کہ اس مہم سے واپسی کا کوئی چانس نہیں، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ تمام صحابہ نے عبداللہ ابن جاش کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس 4 اونٹ تھے، یعنی 2 آدمیوں کے پاس 1 اونٹ تھا۔ ویسے ابتدائی مدنی دور میں کبھی بھی ایک شخص کے لیے ایک جانور نہ ہوتا تھا۔ اکثر مہمات میں 3 لوگوں کے لیے 1 اونٹ ہوتا تھا۔ قریش نے بدر میں ایسا کرنے کی کوشش کی کہ ایک شخص کے لیے 1 گھوڑا ہو، لیکن مسلمان ایسا نہ کر سکتے تھے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی میں مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ ایک شخص کے لیے 1 جانور ہو۔ ایسا بہت بعد میں ہوا، جب بنو امیہ کے دور میں اسلامی ریاست کے پاس فتوحات سے پیسہ آیا اور وہ اس قابل ہو گئے۔ اس غزوہ میں بھی 8 لوگوں کے لیے 4 اونٹ تھے، یعنی 2 لوگوں کے لیے 1 اونٹ۔ نخلا میں جاتے ہوئے راستے میں ایک صبح جب صحابہ سو کر اٹھے تو 1 اونٹ غائب تھا۔ اونٹ نے اپنی رسی توڑوائی اور بھاگ گیا۔ یہ اونٹ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا تھا۔ سعد اور عتبہ نے اصرار کیا کہ آپ لوگ اپنے سفر کو جاری رکھیں، ہم اس صورتحال میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے یا گم ہونے والے اونٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ مہم جاری رہنی چاہیے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ باقی صحابہ نے ایسے ہی کیا اور ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان 2 صحابہ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ صحرا کے درمیان تھے۔ اب سعد اور عتبہ نے اپنا اونٹ ڈھونڈنا تھا یا مدینہ واپس جانے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرنا تھا۔ اس طرح باقی 6 لوگ نخلا پہنچے۔ نخلا کا مطلب ہے کھجوروں کے درختوں کا چھوٹا باغ۔ یہ مکہ کے باہر تھا۔ جب یہ صحابہ نخلا پہنچے، اس دن 30 رجب کا دن تھا۔ رجب کا آخری دن تھا۔ یاد رہے، رجب ان 4 مقدس مہینوں میں شامل ہے جن میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اس سے پہلے کہ صحابہ نخلا میں اپنا خیمہ لگاتے،
انہیں دور سے آتے ہوئے ایک قافلہ نظر آیا۔ صحابہ چھپ گئے کہ دیکھیں کہ یہ قافلہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ قریش کا کوئی چھوٹا تجارتی قافلہ ہے جو سفر سے واپس آ رہا ہے۔ یہ قافلہ سامان سے لدا ہوا تھا، مسالہ جات، کشمش اور ہر طرح کا سامان اس میں موجود تھا۔ اس قافلے کو کوئی فوجی تحفظ نہیں حاصل تھا۔ اس قافلے کے ساتھ چند اونٹ چرانے والے افراد تھے۔ صحابہ نے آپس میں بات چیت کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس قافلے پر حملہ کر کے مال غنیمت پر قبضہ کر لینا چاہیے، جو کوئی مشکل کام نہ تھا، کیونکہ یہ صحابہ 6 تھے اور قافلے کے ساتھ کوئی تحفظ فراہم کرنے والا فوجی دستہ موجود نہ تھا۔ صرف 3 سے 4 چرواہے تھے۔ روایات میں قافلے میں موجود اونٹوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ غالب امکان ہے کہ قافلے میں اونٹوں کی تعداد 8 سے 9 ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ بہت بڑا پرائز تھا، کیونکہ ایک اونٹ بہت وزن اٹھا سکتا تھا، اور وہ تمام اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ یہ 6 صحابہ تھے جن کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، اور انہیں سرپرائز کرنے کا فائدہ بھی ہو سکتا تھا۔ انہیں صرف حملہ کرنا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ پہلی چیز یہ کہ رسول اللہ نے اس گروپ کو خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ویسے رسول اللہ نے انہیں لڑائی سے منع نہیں کیا تھا، لیکن مقصد خبر کو حاصل کرنا تھا، اور یقینی طور پر اگر صحابہ اس قافلے کو پکڑ لیتے ہیں تو انہیں فوری طور پر واپس جانا پڑتا۔ لیکن یہ بہت بڑی دولت تھی۔ یہ رقم یا دولت ان صحابہ کے لیے نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے لیے ہوتی، کیونکہ اس وقت مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئے۔ اس طرح یہاں لالچ کا کوئی ذاتی محرک نہیں تھا۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس میں حصے کے حقدار ہوں گے یا نہیں۔ اس طرح وہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ نے لڑائی کے لیے نہیں کہا بلکہ خبر لانے کے لیے انہیں بھیجا ہے۔ نمبر 2، جو اس سے بڑا مسئلہ تھا کہ یہ رجب کا مہینہ تھا، جو مقدس مہینہ تھا جس میں لڑائی نہیں کی جا سکتی، اور جس چیز نے مزید مشکل پیدا کر دی کہ مغرب میں 1 سے 2 گھنٹے رہتے تھے، اور مغرب کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا۔ لیکن ان 2 گھنٹوں میں قافلہ نخلا سے گزر جاتا اور مکہ کے قریب پہنچ جاتا۔ یہ مشکل صورتحال تھی جس میں صحابہ میں بات چیت ہو رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کہ اگر ہم مغرب کا انتظار کرتے ہیں تو قافلہ ہماری پہنچ سے دور ہو جائے گا، اور اگر ہم ابھی قافلے پر حملہ کرتے ہیں تو مقدس مہینے میں لڑنے کے قصوروار ہوں گے۔ ہم مشکل صورتحال میں ہیں۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے پاس موقع ہے۔ ویسے اس وقت تک مسلمان کسی بڑے قافلے کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بہت بڑا موقع ہے۔ اس قافلے کے سامان سے مسلم امہ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو صحابہ نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 1 چرواہا مارا گیا اور 2 کو پکڑ لیا گیا۔ وہ جنگی قیدی بن گئے۔ اس طرح پہلے جنگی قیدی جو مسلمانوں نے پکڑے وہ اس سریہ میں پکڑے گئے۔ اس حملے کے فوری بعد سامان سے لدے اونٹ اور جنگی قیدی لے کر صحابہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ صحابہ اس سب کچھ کے ساتھ واپس آئے ہیں
اور انہوں نے کسی کو قتل کر دیا ہے، انہیں سمجھ لگ گئی کہ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ منفی شہرت کا حامل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور آپ نے تمام ساز و سامان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت پریشان ہوئے، کیونکہ تنقید اپنی جگہ درست تھی کہ مسلمانوں نے مقدس مہینے میں خون بہایا۔ رسول اللہ کو سمجھ نہ لگ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ یہود اس سے خوش ہوئے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اب واضح ہو چکا تھا کہ یہودی مسلمانوں کی طرف نہ ہوں گے، چنانچہ بڑی چہمگوئیاں ہوئیں، یہاں تک اللہ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی کلی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام یعنی مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگو آر ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سری بے شرمی پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ نے کہا مسلمانوں نے جو کیا غلط ہے، لیکن قریش کو اس پر تنقید زیب نہیں دیتی، کیونکہ انہوں نے حرم کی حرمت پہلے ہی پامال کر دی تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، رسول اللہ نے واپس آنے والے صحابہ سے یہ مال غنیمت منظور کر لیا، اور آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ دونوں جنگی قیدیوں کے لیے تاوان بھیجا جائے، لیکن آپ نے کہا ہم ان دو قیدیوں کو اس وقت تک رہا نہ کریں گے جب تک دو صحابہ ہم تک بحفاظت نہیں پہنچ جاتے۔ یہاں ان دو صحابہ کی بات ہو رہی ہے جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور صحابہ ان کو چھوڑ کر نخلا کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ یہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان تھے، کیونکہ کسی کو پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہیں، کسی کو ان کی خبر نہ تھی۔ ادھر سعد اور عتبہ کو گم ہوا اونٹ بالآخر مل گیا تھا، اور 1 یا 2 ہفتے بعد وہ مدینہ پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ان 2 قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ حیران کن طور پر ان میں سے ایک حکم ابن کیسان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ان کا تاوان دے کر لے جایا گیا اس کے بعد وہ واپس مدینہ آ گئے، یعنی انہوں نے یقینی بنایا کہ تاوان کی رقم رسول اللہ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد بھی ایسا کئی دفعہ ہوا کہ جنگی قیدی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس وقت تک یہ ظاہر نہ کیا جب تک تاوان کی رقم مسلمانوں تک پہنچ نہ گئی ہو۔ اس طرح حکم ابن کیسان نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی
ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان واقعات سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے لامحدود انصاف کو دیکھو۔ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہے؟ واللہ کتنا مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف قریش کی تنقید درست تھی، لیکن دوسری طرف اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یقینی طور پر مسلمانوں کے اقدام کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بری نہیں کیا، بلکہ قریش سے کہا تم کیسے مسلمانوں کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہو جبکہ تم نے خود حرم کے تقدس کو بری طرح پامال کیا ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کی حقیقت ہے کہ وہاں لامحدود انصاف ہے، اور اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ بہت سے غزوات اور سرایہ میں انوالو رہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی بغیر محنت اور کوشش کے کامیابی حوالے نہیں کی گئی، آپ کو بھی قربانیاں دینا پڑی، آپ کے خاندان کو بھی قربانیاں دینا پڑیں۔ رسول اللہ خود جنگ میں زخمی ہوئے، کوئی فتح آسانی سے نہیں ملی۔ فتح کے لیے رسول اللہ اور مسلمانوں کو لگن، عزم، استقامت اور اخلاص شو کرنا پڑا، پھر اللہ نے فتح سے نوازا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پرخطر مہمات کے لیے چنا۔ انہوں نے عبیدہ ابن حارثہ کو ایک مہم کے لیے چنا، آپ نے حمزہ کو بھی ایک مہم کے لیے چنا، سعد بن ابی وقاص جو آپ کی ماں کی طرف سے رشتہ دار تھے انہیں بھی ایک مہم کے لیے چنا گیا، عبداللہ ابن جاش جو آپ کے کزن تھے ان کو بھی ایک مہم کے لیے چنا گیا جس کا ہم نے آج ذکر کیا۔ نکتہ یہ ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو خطرات سے بچا کر رکھا، بلکہ آپ نے انہیں فرنٹ لائن پر رکھا، کیونکہ لیڈر یا نبی کو سب سے پہلے اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں دینا ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو قربانی دینے کا کہیں۔ اسی لیے رسول اللہ غزوات میں فرنٹ پر تھے اور سرایہ میں آپ نے اپنے رشتہ داروں کو آگے کیا تاکہ کوئی بھی آپ کو یہ الزام نہ دے سکے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جنگ کے خطرات سے دور رکھا۔ نوٹس، ہم نے یہ بھی کہا کہ ابتدائی مہمات میں کوئی انصار نہیں تھے بلکہ سب کے سب مہاجرین تھے۔ اس کی وجوہات تھیں، پہلی یہ کہ مہاجرین مکہ میں پیش آنے والی زیادتیوں کو بھول نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ کی آرام دہ زندگی کی وجہ سے یہ بھول جائیں کہ مکہ میں ان کے گھر ہیں جو ان سے لے لیے گئے ہیں، مکہ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ اسی لیے مہاجرین ہمیشہ فرنٹ پر رہے۔ ایک اور مین وجہ ابتدائی مہمات میں انصار نہ ہونے کی دوسری بیعت عقبہ تھی۔ دوسری بیعت عقبہ میں یہ شک تھی کہ انصار رسول اللہ کی اپنے خاندان کی طرح حفاظت کریں گے۔ اس بیعت میں کوئی جارحانہ شرط یا شک نہیں تھی کہ انصار رسول اللہ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، بلکہ حفاظت کی شک تھی۔ اس لیے رسول اللہ نے عقل مند لیڈر ہونے کے ناطے انصار کو کبھی بھی کسی ابتدائی مہم میں نہیں دھکیلا۔ جنگ بدر میں انصار نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا ذکر ہم تفصیل سے کریں گے جب سیرت میں جنگ بدر کا ذکر آئے گا۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جہاد واجب نہیں تھا بلکہ رضاکارانہ تھا، یعنی مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس طرح ان تمام غزوات اور سرایہ نے
مسلمانوں اور قریش کو پہلی جنگ تک پہنچا دیا، وہ جنگ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ تاریخ اور اسلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اسے اللہ نے یوم فرقان کہا۔ یہ جنگ بدر تھی جس کے بارے میں ہم اگلے پارٹ سے بات کریں گے۔